السلام علیکم ناظرین۔ ہندا لعنت اللہ زوجہ ابو سفیان، معاویہ کی ماں اور یزید کی دادی، جس کی گود میں لعنت اللہ معاویہ اور لعنت اللہ یزید نے پرورش پائی۔ ہندا زوجہ ابو سفیان قریش کے ایک نامور سردار عتبہ ابن ربیعہ کی بیٹی تھی، جس نے اپنا بچپن اور جوانی اپنے کافر اور اسلامی دشمن باپ کی شفقت تلے بہت عیش و آرام سے گزاری۔ ہندا کا پہلا شوہر حفص بنت مغیرہ جوانی میں ہی انتقال کر گیا، جس کے بعد اس کے بیٹے کی پرورش کی ذمہ داری اس کے کندھوں پہ آ گئی۔ باپ کے بہت اصرار کے باوجود ہندا دوسری شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی، کیونکہ اسے وہ سب کچھ میسر تھا جو ایک لڑکی کو شادی کے بعد ملتا ہے۔ وہ خود کو شادی کے بندھن میں باندھنا نہیں چاہتی تھی، مگر باپ کے اصرار پر اس نے عمر سے کئی زیادہ عمر والے شخص الفقہ سے شادی کرنے پر رضامندی کا اظہار کیا، تاکہ اس کی آزادی پر کوئی فرق نہ پڑے۔ ہندا کو ابو سفیان کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں پکڑنے پر الفقہ نے ہندا سے الگ اختیار کی، جس کے بعد دونوں نے شادی کر کے ناجائز رشتے کو جائز کر دیا۔ جنگ بدر میں ہندا کا باپ، چچا، بھائی اور لاڈلے بیٹے کا قتل کر دیا گیا، جس کے صدمے نے ہندا کا برا حال کر دیا۔ سارا دن ریگستان کی خاک میں اپنے بالوں میں ڈالے گریا کرتی رہتی۔ ابو سفیان ہندا سے بے حد محبت کرتا تھا۔ ابو سفیان سے ہندا کی حالت دیکھی نہ گئی تو اس نے اپنی غمزدہ بیوی کو رونا دھونا چھوڑ کے اپنے عزیزوں کے قاتلوں سے بدلہ لینے پر اکسایا۔ جب جنگ احد برپا ہوئی اور ہندا عورتوں کے اس ٹولے میں شامل تھی جو ساز بجا کر، رقص کر کے، گانا گا کر اور دیگر چیزوں سے کافر جنگجو کی ہمت بڑھا رہی تھی، وہ بڑے جوش و جذبے سے شعر و شاعری کے نشتر میدان جنگ پر برساتی رہی۔ ایک حبشی غلام وحشی ابن حرب، جس کو ہندا نے ابو سفیان کے کہنے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے تیار کیا تھا، اس قیمت پر ہندا نے حضرت حمزہ علیہ السلام کو قتل کرنے کے بدلے اس کی ہر ایک خواہش پوری کرنے کا وعدہ کیا، اور جنگ کے دوران ہندا اکثر و بیشتر وحشی ابن حرب کے پاس جایا کرتی تھی۔ دوران جنگ وحشی ابن حرب نے اپنا نیزہ حضرت حمزہ علیہ السلام کے جسم پر اتار دیا اور آپ علیہ السلام شہید ہو گئے، تو ہندا دیگر خواتین کے ساتھ میدان جنگ میں پہنچی اور وہاں بکھری ہوئی مسلمانوں کی لاشوں کی بے حرمتی شروع کر دی۔ لاشوں کے ناک، کان، زبان اور دیگر اعضاء کاٹے گئے اور ان کو دھاگوں میں پیرو کے زیورات بنائے گئے۔ جب ہندا کی نظر حضرت حمزہ علیہ السلام کی لاش پر پڑی تو وحشت سے بے قابو ہو گئی۔ ہندا نے تلوار سے حضرت حمزہ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا اور جگر چاک کیا اور اپنے دانتوں سے چبا ڈالا۔ اسی دوران وہ آوازیں بلند مسلمانوں پر تانوں کے تیر برسانے لگی، جس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہندا نے اپنے سونے، چاندی اور جواہرات سے بنے زیورات اور بہت کچھ جس کا اس نے وحشی ابن حرب کو دینے کا وعدہ کیا تھا، انعام اور شکریہ کے طور پر دے دیا، اور خود مسلمانوں کے اعضاء سے بنے ہوئے زیور پہن لیے۔ اور ہندا نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس کے جسم کا رواں رواں وحشی ابن حرب کا شکر گزار ہے، چاہے اس کی ہڈیاں زمین کے نیچے سر ہی کیوں نہ جائیں، اور اپنی زندگی کے آخر وقت وحشی ابن حرب کو فائدہ پہنچاتی رہی۔ فتح مکہ کے واقعے میں جن عورتوں نے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت کی، ان میں سے ایک ابو سفیان کی بیوی ہندا بھی تھی۔ میدان احد کے جانے والے اپنے اس سنگین ترین ظلم کے بعد کہ جس میں حضرت حمزہ سید الشہداء کی شہادت کا واقعہ ہے، اور جس کی دردناک کیفیت اور غم انگیز صورتحال کے باوجود فتح مکہ کے موقع پر عظیم و شان فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی، تو ابو سفیان اور ہندا نے آخر کار مجبور ہو کر اسلام کو ظاہری طور پر قبول کر لیا۔ اس بنا پر ہندا بھی مجبور ہوئی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ظاہری طور پر گھٹنے ٹیک دیے اور ظاہراً مسلمان ہو گئی، اس لیے کہ اس کی بیعت کا ماجرا بتاتا ہے کہ وہ حقیقت میں اپنے سابقہ عقائد کی اس طرح وفادار تھی۔ لہٰذا اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے کہ بنو امیہ کا خاندان اور ہندا کی اولاد نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس قسم کے جرائم کا تقاضا کیا جن کی سابقہ زمانے میں کہیں نظیر نہیں ملتی۔ بہرحال مصفرین نے اس طرح لکھا ہوا ہے کہ ہندا نے اپنے چہرے پر نقاب ڈالا ہوا تھا۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوئی جب آپ کوہ صفا پر تشریف فرما تھے، اور عورتوں کی ایک جماعت ہندا کے ساتھ تھی۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم عورتوں سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ تم کسی چیز کو خدا کا شریک نہیں دو گی،
تو ہندا نے اس بات پر اعتراض کیا اور کہا آپ ہم سے ایسا عہد لے رہے ہیں جو آپ نے مردوں سے نہیں لیا، کیونکہ اس دن مردوں سے صرف ایمان اور جہاد پر بیعت لی گئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بات کی پرواہ کیے بغیر اپنی گفتگو جاری فرمائی کہ تم چوری بھی نہیں کرو گے۔ ہندا نے کہا ابو سفیان کنجوس اور بخیل آدمی ہے، میں نے اس کے مال میں سے کچھ چیزیں لی ہیں، میں نہیں جانتی کہ وہ انہیں مجھ پر حلال کرے گا یا نہیں۔ وہاں ابو سفیان موجود تھا، اس نے کہا جو کچھ تو نے گزشتہ زمانے میں میرے ماضی سے لیا وہ سب میں نے تجھ پر حلال کیا، لیکن آئندہ کے لیے پابندی کرنا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا، اور تم زنا سے آلودہ نہیں ہوگی۔ ہندا نے تعجب کرتے ہوئے کہا آزاد عورت اس قسم کا عمل انجام دیتی ہے؟ حاضرین میں سے بعض لوگ زمانہ جاہلیت سے اس کی حالت سے واقف تھے، اس کی اس بات پر ہنس پڑے کیونکہ ہندا کا سابقہ زمانہ کسی سے چھپا نہ تھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہندا نے کہا ہم نے انہیں بچپن میں پالا پوسا، مگر جب وہ بڑے ہوئے تو آپ لوگوں نے اسے قتل کر دیا۔ آپ وہ خود بہتر جانتے ہیں، اس کی مراد اس کا بیٹا حنظلہ تھا جو بدر کے دن امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اس بات پر تبسم فرمایا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر پہنچے اور فرمایا تم بہتان اور تہمت کو روا نہیں رکھو گی، تو ہندا نے کہا بہتان کبیر ہے اور آپ ہمیں صلح اور درستی، نیکی، مکاری اور اخلاق کے سوا اور کسی چیز کی دعوت نہیں دیتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تم تمام اچھے کاموں میں میرے حکم کی اطاعت کرو گی، تو ہندا نے کہا ہم یہاں اس لیے نہیں بیٹھے کہ ہمارے دل میں آپ کی نافرمانی کا ارادہ ہو، حالانکہ مسلمان طور پر معاملہ اس طرح نہیں تھا، لیکن تعلیمات اسلامی کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے پابند تھے کہ ان کے بیانات کو قبول کر لیں۔ اعلیٰ لعنت اللہ قوم ظالمین۔